سیلف اسٹیم یا اسٹیم عزت نفس، رسپیکٹ، آپ کی ایک اپنی نظر میں کیا اہمیت ہے، کیا وقت ہے، سیلف اسٹیم کی کیا امپورٹنس ہے، اور دوسروں کے لیے ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی سیلف اسٹیم کے بارے میں کیا خیالات ہیں. کیا ہر انسان کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی عزت نفس کو، اس کی انا کو، اس کی سیلف اسٹیم کو دوسرے انسان ذہن میں رکھیں، ان کو کسی طور پہ مجروح نہ کریں، بلکہ ان کو وقت دیں، ان کو اہمیت دیں، اور اس کو یہ امپورٹنس کا احساس دلائیں کہ آپ کی ورتھ، آپ کی ویلیو ہمارے لیے نہایت اہم ہے. اور اسی طرح سے وہ انسان دوسروں کو بھی اسی قسم کی ایک پازیٹیو وائبس دے اور اس کو اپنے ایکشنز کے ساتھ ڈیمانسٹریٹ بھی کرے اور اس کو اپروو بھی کرے. کیا یہ ایک ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم میسلو کی ریسرچ کو اور اس کی تحقیق کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ اس کی ہائرارکی آف نیڈس کا ایک اہم ٹیئر کے طور پہ، ایک اہم لیئر کے طور پہ نمایاں ہوتی ہے. اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرنے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن ہماری ڈیلی کلاس روم انٹریکشنز میں کیا اس قسم کی ضرورت موجود ہے بچوں کے ذہن میں، ٹیچرز کے ذہن میں، کلاس روم انوائرمنٹ میں یا نہیں، اور کیا اس کی اپلیکیشن پاسبل ہے یا نہیں سیلف اسٹیم کی، اور کوئی بھی ٹیچر اس کو اپنا سکتا ہے، کوئی بھی بچے کے ذہن میں اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو ہمیں اس کا جو ڈفرینٹ ریسرچ ہمیں آنسر دیتی ہے، اور جب ہم خود اپنی لائف پر اگر آپ نظر دوڑائیں ایز اے اسٹوڈنٹ یا اگر آپ ایز ٹیچرز، واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام یور ٹیچرز ایز اے اسٹوڈنٹ، یا ایز اے ٹیچر آپ اپنے بچوں کو کیا ان ریٹرن دے رہے ہیں، یا آپ بچوں سے، اپنے شاگردوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اٹس وائس ورسا. سو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اہم ضرورت ہے کہ سیلف اسٹیم کو ہر انسان کی آپ ذہن میں رکھیں، اور اس کو اپنی سیلف اسٹیم پہ بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور دوسروں کی سیلف اسٹیم کو بھی ہمیں کبھی ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے، بیکاز یہ ایک اہم ضرورت ہے. اور اگر ہم اس کو اگنور کریں یا اس کو ڈیمیج کریں، اس کو فلفل نہیں کریں، تو اس کا پرسنالٹی پہ، موٹیویشن پہ اور اچیومنٹس پہ اور سرٹن طرح کی ہمارے نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، جو کہ ہمارے کاموں میں ہرڈلز کے طور پہ خود ہی ہماری نیت میں یا ہماری سوچ میں، ہماری طلب میں اور ہماری جستجو میں فرق آ جاتا ہے. سو سیلف اسٹیم کو کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیسے آپ کلاس روم میں اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ بچوں میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایز اے ٹیچر یہ دیکھیں کہ ان کا پچھلا نالج کتنا ہے، پچھلی ان کی زندگی کے سفر میں کیا صلاحیتیں لے کر کے سیکھ کے وہ آپ کے پاس آئے ہیں. ان کو سراہیں، ان کو اپریشیٹ کریں، اور پھر زون آف پراکسیمل ڈیولپمنٹ پہ ان کا سفر آگے بڑھائیں. ان کے لیے وہ اپریسیشن اور ایکنالجمنٹ ایک بوسٹر کا کام کرتی ہے اور ایک موٹیویٹر کا کام کرتی ہے، اور وہ بہت اچھے سے آپ کے ساتھ ایک کانفیڈنس کا ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے میں بھی مدد دیتی ہے. دین اپنی جو پیس آف انسٹرکشن ہے، اپنی جو ٹیچنگ کا پیس ہے، سپیڈ ہے، وہ کریکلم اور سلیبس کور کرنے کا ایک پریشر ہر ٹیچر پہ ہوتا ہے، دیٹس ٹرو. لیکن آپ اس پریشر سے اتنا انفلوئنسڈ نہ ہو جائیں کہ آپ یہ بھول جائیں کہ کلاس روم میں ایک آپ کے پاس ایک ایسی رینج آف اسٹوڈنٹس موجود ہے جس میں ڈائیورسٹی ایگزسٹ کرتی ہے، جس میں ایک بچہ تو گفٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ ہو سکتا ہے، جلدی سے آپ کی بات کو پک کر کے آگے چل پڑتا ہے، لیکن کسی دوسرے بچے کو آپ کو ہاتھ پکڑ کے سٹیپ بائی سٹیپ ایک پیرنٹ کی طرح چلا کر سکھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو جیسے ایک پیرنٹ میں کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ بچہ چاہے 100 دفعہ بھی گرے، وہ مسکرا کے اس کو اپناتا ہے اور اس کو آگے بڑھنا سکھاتا ہے، وہی کمٹمنٹ ایک ٹیچر کی جاب ڈسکرپشن کا لازمی حصہ ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. سو اپنا پیس آف انسٹرکشن ہر انڈیویجول کی نیڈ کو ذہن میں رکھ کے چلیں. فوکس اس بچے کی اسٹرینتھس پر رکھیں، اس کی ویکنیسز کو ہائی لائٹ نہ کریں. انڈیویجول نیڈز اور ایبلٹیز کو ذہن میں رکھیں اور اپنے پلان کو اکارڈنگلی لے کر چلیں. ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں جس میں کہ آپ بھی عزت دے رہے ہیں ہر کسی کو، اور ان ریٹرن ایک موٹیویشن ہو ہر ایک میں، ایک پیئر پریشر کے تحت کریے یا کلچرل نارم کے تحت کریے. ایک انوائرمنٹ ایسا ہو کہ عزت کے ساتھ ہم نے اگر اپنی عزت برقرار رکھنی ہے تو ایک دل سے آواز اٹھے کہ ہر دوسرے انسان کی ڈگنیٹی اور اس کی اسٹیم کو بھی ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. Develop and carry out a curriculum to encourage children to be empathetic and good listeners. اپنا پوائنٹ آف ویو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہ دیں، بلکہ گڈ لسنر بننے سے
آپ بہت سی اپنی بات آدھی بغیر کہے ہی منوا دیتے ہیں. دوسرے انسان کی بات سنیں اور پھر طریقے سے اپنی بات کو لاجیکلی کنوے کریں. ٹالرنس اور پیشنس کو لے کر چلیں. ٹرسٹ اینڈ کوآپریشن کے انوائرمنٹ کو ڈیولپ کریں اور ہر ایک کو یہ احساس دلائیں کہ اس کی انڈیویجول حیثیت آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور دوسروں کے لیے سوسائٹی میں جو ارد گرد بھی دوسرے رولز موجود ہیں ان کی ڈگنیٹی پر بچوں کو ان کی ڈگنیٹی کے لیے آمادہ بھی کریں، ان کی رسپیکٹ کے لیے آمادہ کریں اور دل سے اکنالج کریں کہ ہر انسان جو آپ کے ارد گرد موجود ہے، جو اپنی زندگی میں کسی خاص طرح کی سروس پرووائڈ کر رہا ہے، اس کی ایک خاص اہمیت ہے جس کی عزت کرنا ہم پہ لازم ہے.